بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور عقل و دانش میں سب سے عمدہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سیدھا معلم کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں، اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ چنانچہ اس جماعت نے منصوبہ بنایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکل سوالات کریں گے تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے پائیں۔ اس جماعت کے یہودیوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سوالات کے جوابات دینے پر فقط تیار ہی ہو جائیں اور جواب نہ بھی دیں تو وہ جیت جائیں گے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرط لگانے والے تھے کہ ان کے سوالات کا جواب قرآن کی بجائے تورات سے دیا جائے، اور اگر باب علم اس بات پر راضی ہو گئے تو انہیں قرآن سے ہٹنا ہوگا۔ یہودیوں کی یہ جماعت اپنے دانشور اس جالود کی قیادت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ جالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے ان سوالات کا ٹھیک جواب دیا تو ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کا چیلنج قبول کر لیا اور بولے کہ اگر میں تمہارے سوالات، جو کہ میں ابھی تک جانتا نہیں ہوں، کہ اگر میں ان کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ اگر ان کے تمام سوالوں کے جوابات انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ دونوں فریقوں میں معاملات طے پا گئے اور سب لوگوں کو بلا لیا گیا، تو یہودیوں کی طرف سے راس جالوت چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لے کر فاتح خیبر سے علم کے تکبر میں بولا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس چیز کا نام بتاؤ جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز خدا کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب باب العلم کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوبے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو خدا کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کی شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ تو راس جالوت نے دوسرا سوال کیا اور بولا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس جالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 7ویں آسمان سے آیا ہوں۔ پھر ایک فرشتہ آیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ بولا کہ وہ زمین کی 7ویں گہرائی سے آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سے سوال کیا کہ تمہارے قریب وہاں کون تھا؟ تو وہ بولے کہ ہمارے قریب وہاں ہمارا رب تھا۔ بس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستی کی انتہا، رب ہر جگہ موجود ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی ششتر رہ گئے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، اور ہر چیز میرے رب کے قریب ہے۔ تیسرا سوال یہودیوں نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں ہے؟ مولا علی بولے کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ تیسرا جواب ٹھیک ہونے پر جالوت تھوڑا پریشان ہوا اور اپنی حکمت عملی بدل کر علمی سوال کرنے کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاریخی سوال کیا اور بولا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ جالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا تھا اور اسے آب حیات جاری ہوا۔ یہودیوں نے اس جواب کے بعد ایک اور تاریخی سوال کیا اور وہ بولے کہ یہ بتائیں کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا۔ اس سوال پر حضرت علی بولے تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم یہ بات بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ تب ان کے رہنما نے ایک اور مشکل سوال کیا کہ بتائیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنا ماہ و سال پر غور نہیں کرتے کہ ہر دن اور رات آنے والے دن اور رات سے پہلے مسلسل کم ہوتی ہے اور پھر مسلسل زیادہ۔ جالوت نے اس پر ایک اور سوال پوچھا اور بولا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے۔ کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جانتے ہو نا، کتاب میں لکھا ہے کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے اور نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا کہ اچھا یہ بتائیں کہ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ پڑی اور پھر کبھی نہیں پڑی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو اپنے عصا سے دو ٹکڑے کیا تو اس زمین پر سورج کی کرنیں پہلی دفعہ پڑی، اور جب آپ گزر گئے اور پانی نے وہ راستہ بند کر دیا تو پھر اس جگہ سورج کی کرنیں دوبارہ کبھی نہیں پڑی۔ اگلا سوال یہودیوں نے یہ کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ غائب رہتی ہے، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، وہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو، تم دونوں کو غائب پاؤ گے اور تمہارے پاس ان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ یہودی رہنما حیرت زدہ تھا، مگر اپنے اس سوال پر اسے یقین تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں ملے گا، لہٰذا بولا کہ یہ بتائیں کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر یہودیوں نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کسی توقف بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے اس کے گرد 7 چکر طواف کیا۔ جالوت نے باب العلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جوابات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ٹھیک ٹھاک بلا توقف کے دیے۔ تو مجمع میں بیٹھا ہوا ایک یہودی بولا کہ حضرت لوگ تو ہر سوال پر سوچ کر جواب دیتے ہیں، آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دیے جا رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تمہارے ایک ہاتھ میں کئی انگلیاں ہیں؟ تو وہ فوراً بولا 5۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مجھے بھی تم لوگوں کے سوالوں کے جواب ایسے ہی معلوم تھے جیسے تمہیں یہ پتہ ہے
کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھاک مل گئے تو جالوت سمیت تمام گروہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور آپ کا سننا میرا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ والسلام۔